अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियाँ और तमाम नेमतों से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम मुश्किलात और परेशानी और तकलीफ़ से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरे प्यारे इस्लामी दर्स के दीनी दर्स के मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों, दीनी दर्स के सामीन मुअज़्ज़ज़ सामियात, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करो और ज़रूर मेरे चैनल को आप आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस मेरे चैनल में जो भी आए आपको पहुंचेगी। जो भी दीनी और तारीख़ी वाक़यात होंगे वो भी आपको पहुंचेंगे। और इन्नमल आमालु बिन्नियात की तहत, क्योंकि ये अमलों का दारुल मदार नीतों पर होता है। और प्यारे आकाए दो जहान सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम और शरीयत का परचम बुलंद करने की नीयत से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक दीनी दर्स का चैनल है तो आप इस चैनल को ज़रूर कामयाब करना ना भूलिएगा। तो इस नीयत से करना कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे प्यारे, जब एक ईमान अफरोज़ खुतबा इरशाद फरमाया, इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ बातिल परस्तों, ऐ दीन के दुश्मनों, सुनो और गौर से सुनो ये कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो कौन है और जिसके खून के प्यासे हो इसकी शान क्या है। मेरे हसब नसब को याद करो, मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। मैं उस बाप का बेटा हूँ जो तुम्हारे खलीफा और इमाम था, और मैं उस माँ का फर्जंद हूँ जिसकी फ़रिश्तों को भी शर्म थी। मेरा ख़ानदान नबुवत है, मेरा ज़ाती घराना नूरानी है और पाक है। आयत ततहीर किन पर उतरी थी? बताओ, कोई है जो आयत ततहीर उतरी है वो किसकी शान में उतरी है? बताओ, वह तहरकुम ततहीरा किसकी शान में आई नाजिल हुई? मैं इमाम अंबिया के दोष पर सवार होने वाला हुसैन हूँ, मैं महबूब खुदा की जुल्फ़ों से खिलने वाला हुसैन हूँ। मेरा कोई कसूर तो बताओ, मेरा कोई जुर्म तो साबित करो, और मेरा कोई गुनाह तो बताओ। आवाज़ दो, मैं खुद नहीं आया, तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। मैं ऐसे नहीं आया, तुमने मजबूर किया, तुमने मुझे बुलाया, तुम्हारे बुलाने पर आया। तुम्हारे सैकड़ों ख़त मेरे पास मौजूद हैं। आओ फिर अपने एक एक का नाम लेकर मुखातिब किया और फरमाया दिया कि दुनिया के, और एक एक को ख़त दिखाया, सब ख़तों किताबत दिखाई। फरमाया, दुनिया के लालच में आकर और यजीद की गैर इस्लामी दरबार से इनाम और इकराम पाने के लिए तमे में आकर इतरत पैगंबर को हलाक करने का इरादा आप भी छोड़ दो और अपनी आक़िबत को संवारो। मेरा खुदा ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगा। हाँ, तुम्हारी नज़रें अगर मैं तुम्हारी नज़र में अगर मेरा कसूर है तो ये है कि मैं यही है कि मैं यजीद की बैत नहीं करता, और क्योंकि मैं एक फासिक फाजिर की आगे सर नहीं झुकाता। तो सुन लो, मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, भूख और प्यास बर्दाश्त कर लूँगा, अकबर असगर को हंस के निसार कर दूंगा और ख़ुद भी नेज़े पर चढ़ जाऊंगा। मगर फ़ातिमा के लाल से ये तवक्को ना रखो कि वो भूख और प्यास, खौफ और हिरास और कत्ले औलाद के डर से यजीद की बैत करेगा। नहीं, मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा।
یہ اپنے دل سے نکالو، اور یہ مجھے اس وجہ سے تنگ کر رہے ہو کہ یہ ضد کی بیعت کرے گا، میں نہیں کروں گا، اسلام کو میں نہیں بدلاؤں گا، نانا کی شریعت کو نہیں تبدیل ہونے دوں گا۔ میرے آقا حسین پر اعتراض کرنے والوں، جانتے ہو کہ میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے اور کن کے سامنے کھڑا ہے اور کس کے لیے کھڑا ہے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو، اگر نہیں جانتے تو جان لو، تو سن لو، غور سے سنو، ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو، دل کی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، یہ راحت جان مرتضیٰ ہے، لخت جگر حضرت زہرا ہے، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین ہے، یہ علی کے دل کا سہارا حسین ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اور یہ مصر و شام کے شاہی محلوں میں نہیں اور روم ایران کے سنہری تخت پر نہیں، بلکہ عراق کے بیابان بن آبان میں کھڑا ہے، بیابان میں کھڑا ہے، کوفہ کے ریگستان میں کھڑا ہے، کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہے، جو اذان میں اس کے نانا کا نام لینے والے ہیں اور ان کے سامنے کھڑا ہے، جو اپنی نمازیں قبول کرانے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے ہیں، اور یہ عراق میں کھڑا ہے جو اس کا خلافت تھا، جو اسی کا علی کا دارالخلافہ تھا، اور اس کوفہ میں کھڑا ہے جس کی جامع مسجد کا امام اس حسین کا باپ تھا، اسی کا باپ تھا، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے باپ کے مقتدی تھے، اور کربلا کے اس میدان میں کھڑا ہے جہاں نمرود نے حضرت خلیل اللہ کے لیے چکھا تیار کیا تھا، اور جہاں ہاروت اور ماروت کو ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا، اور جہاں سے طوفان نوح کے دریا ابلے تھے، اور یہ آج اپنے بچوں کے خون سے دین ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے کھڑا ہے، اور نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آیا کھڑا ہے۔ لشکر ادا میں ایک سکوت طاری ہو گیا، امام عالی مقام کے اس خطبے کو سنتے ہی سکوت طاری ہو گیا، ہر طرح خاموشی چھا گئی، اور کسی کو بھی جواب دینے کے لیے ہمت نہ رہی، اس لیے کہ امام عالی مقام اس ایمان افروز تقریر نے ان کو لاجواب کر دیا تھا، اور حقیقت افروز واز نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواسہ رسول کی اس پرتاثیر تقریر نے حور کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دی، پردے اٹھ گئے، غفلت کے پردے اٹھ گئے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے امام حسین کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی اور گردن جھکا لی۔ تیسری بار دیکھا تو شمر نے پوچھا، حور حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالمو، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین کے قدموں میں آ گرے، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور فرمایا، حور کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا، اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں، اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں، اور آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ عرض کی، یا امام، قصور وار میں ہوں کہ آپ کو گھیر کر یہاں لایا، گناہ گار میں ہوں
کہ آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور آل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حر کو گلے لگا لیا اور فرمایا خدا تیری توبہ قبول کرے۔ اور پھر حضرت حر نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر دیا ہے اور یزید سے انعام و کرام پانے کی خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ باز آجا اب بھی وقت ہے، اٹھ دوڑ اور آ کر میری طرح حضرت امام حسین کے قدم پکڑ لے، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا۔ دیکھ تو صحیح کیسی پرسوز فضائیں مجھے جنت کی نظر آ رہی ہیں۔ تو بھی دیکھ، اپنے آنکھوں سے پٹی اتار اور دیکھ یزید کی باطل پرستی کا ساتھ دینے والے بے دینوں، جس فاطمہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قاصد اور خط بھیج کر اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، اب جب وہ آ گیا ہے تو اس کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہو۔ یہ تمہاری بدعہدی ہے، بے وفائی ہے، عہد شکنی ہے۔ اب بھی وقت ہے، آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دو اور اپنے وعدے کو پورا کرو، باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کے حمایت کرو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حر ابھی تقریر کر ہی رہے تھے، عمرو ابن سعد نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چلے، پھر جنگ چھڑ گئی۔ تیر چلنے پر چڑھ آیا اور یہ کہتے ہوئے کہ تیرا امام پاک کی طرف پھینکا، پہلا تیر میں ہی امام پاک کی طرف پھینکتا ہوں کہ لوگو تم گواہ رہنا کہ حسین پر پہلا تیر میں نے ہی پھینکا ہے۔ خدا کی شان بے نیازی کے قربان جاؤں کہ یہ عمرو بن سعد ان حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے کہ جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلین کی حفاظت کے لیے دین حق کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا۔ آج انہی اسی حضرت سعد کا بیٹا عمرو بن سعد نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے اور دین حق کی تباہی کے لیے پہلا تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلاتا ہے۔ اس لیے تو دانا کہہ گئے ہیں جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہو گیا۔